پاکستان نہ صرف ساؤتھ ایشیا کے اندر بلکہ دنیا کے اندر پہلے نمبر کے اوپر ہے جہاں سب سے زیادہ کزن میرجز کی ریشو ہے۔ اس بات کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں 3 خواتین کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں سے اوسطاً ہر 2 شادیاں اپنے فرسٹ یا سیکنڈ کزن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو فرسٹ کزن میرجز ہیں اس کا ایک بڑا ڈراسٹک قسم کا اثر پڑتا ہے آپ کی آنے والی جنریشن یا آپ کے بچوں کے اوپر۔ مطلب بہت ساری ان کو جینیٹک ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، فار ایگزامپل سینڈروم ہے، لرننگ ڈسیبلٹی ہے، سننے کی اور مختلف قسم کے ان کو مسئلے کزن میرجز کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ ان اے وے اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ڈیف کمیونٹی ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ہے، اور اس میں بڑا امپیکٹ جو پارٹ پلے کرتی ہے وہ یہاں کے فرسٹ کزن میرجز ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم تھوڑا بات بھی کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون کون سے عناصر ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں اتنی ہائی ریشو ہماری جو ہے سوسائٹی یا کلچر کے اندر فرسٹ کزن میرجز ہیں۔ اور ہم ولاگ کے دوسرے حصے میں تھوڑا سا بات کریں گے کہ کس طرح یہ جو جینیٹک ڈیزیزز ہیں یہ امپیکٹ بھی کرتی ہیں، اور کس طرح سے کون سی ڈیزیزز کس طرح سے اوائڈ بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ کزن میرجز کی اگر ہم وجوہات کے اوپر بات کریں تو آئی تھنک کوئی یہ اتنا آسان یا سمپل فائٹ قسم کا سلوشن نہیں ہے کہ جو دے دیا جائے اور اس مسئلے کو حل کر دیا جائے۔ 2/3 آف میرجز مطلب 67% آف آور میرجز آر فرسٹ اور سیکنڈ کزن میرج۔ لیکن ان کو تھوڑا سا اگر میں اس طرح سے انالائز کروں تو مجھے لگتا ہے 4-5 بڑے فیکٹر ہیں جو سم ہاؤ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کزن میرجز میں۔ فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ از آور کنزرویٹو سوسائٹی۔ ان اے وے ہم لوگ ابھی تک ایک بڑی کنزرویٹو قسم کی سوسائٹی ہیں جو اسٹل بلیو کرتی ہیں مطلب کسی بھی کانٹیکس کی وجہ سے کہ ارینج میرجز۔ تو جب ہماری ارینج میرجز ہوتی ہیں تو وہ ہم زیادہ اس چیز کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم یہاں شادی کسی ایسی جگہ کریں اپنی بچی کی جہاں ہم آگے لوگوں کو جانتے ہوں۔ اب فرسٹ پرائورٹی اس میں ہماری یہ ہوتی ہے کوئی فرسٹ کزن یا امیجیٹ رشتہ دار، اگر وہ نہیں ہے تو کوئی سیکنڈ کزن۔ کسی نہ کسی طرح اس میں آپ کو یہ بھی ہو جاتا ہے آپ کی سوشو اکنامکس کی وجہ سے کہ آپ کچھ نہ کچھ چیزیں ریلیٹ کر سکتے ہو کہ جی ان کو ہم جانتے ہیں۔ بعد میں اگر لیٹ سے کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو دیر آر 4-5 ڈفرینٹ پیپل کے یار جن کو ڈال کے چیزوں کو ایک بیچ میں سارٹ آؤٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا ایک تھوڑا سا یہ ایک ڈر بھی ہے کہ اگر ہم شادی کہیں باہر کرتے ہیں ہم نہیں جانتے، ایک ارینج میرج ہے، چٹ منی پٹ بیاہ والا کام ہے، ہم نہیں جانتے یہ لوگ کیا ہیں، ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لڑکے کے کیا کس طرح کی ایک سارا براٹ اپ ہوا ہے، تو کل بہت سارے کوئی مسئلے مسائل نہ ہو جائیں۔ تو یہ آئی تھنک ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کو میں دیکھتا ہوں کہ ون آف دا مین ریزن جہاں کزن میرجز ہوتی ہیں۔ سیکنڈ جو چیز آئی کوڈ تھنک آف از لیک آف ایجوکیشن۔ تعلیم کی بھی ہمارے ہاں کمی ہے، اور یہ بات ایک ایسا نہیں، اور کیونکہ تعلیم آپ کو دیکھیں کرتی کیا ہے، جب آپ اپنی بچیوں کو تعلیم دیتے ہیں ان اے وے آپ انہیں امپاور کرتے ہیں، انہیں دنیا کے ساتھ ایک چلنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر ایک وہ جو آپ کی میرج ہو گیا یا اس طرح کے ڈیسیجن ہے وہ آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ قسم کے تھاٹ پروسیس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات نہیں کہ صرف ایک میں بات کر رہا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک اسٹیٹسٹکس بھی ہیں۔ مطلب ایک مختلف سروے ہوئے ہیں، ان کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو 52% جو کزن میرجز میں ہوئے، ایک سروے کے مطابق 52% ایسی خواتین ہیں جن کی بالکل کوئی تعلیم ہی نہیں ہے، اور تقریباً 48% ایسی ہیں جن کی بالکل بیسک قسم کی پرائمری ایجوکیشن ہے، 43% ایسی ہیں جن کی جسٹ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، اور ہائر سیکنڈری تک آلموسٹ 37% ہے۔ تو کسی بھی سروے کے اندر یہ ایک بات کے اوپر ایک چیز متفقہ ہے کہ کزن میرجز کے اندر جس چیز نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے تو وہ آپ کی خواتین کی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب خواتین زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، زیادہ ان کے پاس سکلز ہیں، پھر ان کے پاس ایک مور اویئرنیس ہے، مور آپشنز ہیں اپنی زندگی کو اپنی طرح جینے کے اوپر بھی۔ تو آئی تھنک سم ویئر بینیتھ اٹ ایک جو سوسائٹی کی پیٹرائشی ہے اس کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے، جس میں فار ایگزامپل یہ جس طرح کی عورت مارچ ہو گئی ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو یہ اویئرنیس کے لیے ہیں، ان کو اسی لیے ایک ان اے وے سپریس کیا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر، کیونکہ یہ چیز ایک آواز دیتی ہے، ایک چیز آپ کے اندر اویئرنیس ڈالتی ہے۔ another factor that I could think of is وہ اوورسیز پاکستانی بھی ہیں۔ مطلب انگلینڈ کے اندر پاکستانی کمیونٹی تمام جتنی دیسی کمیونٹی ہے اس میں سے سب سے بڑی کمیونٹی ہے جہاں کزن میرجز ہیں۔ ہماری آپ مڈل ایسٹ لگا لیں یا کسی بھی یورپین کنٹریز کے اندر لگا لیں جہاں ہماری فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن ہے،
لیکن کیونکہ بیکاز ہم نے یہاں اڈاپٹ نہیں کیا، اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں کسی چاچے مامے کے پتر کو، ان پڑھ کو، جس نے کچھ بھی نہیں کیا، فارغ اللہ تعالیٰ اس کو نیشنلٹی کی خاطر یہاں اپنے بچوں سے شادی کروا دی، اور اس میں ایک تیر سے وہ کہتے ہیں دو شکار، کے بچی کے اوپر بھی تھوڑا سا یہاں چیک ہو گیا، اور دوسرا کسی ایک رشتہ دار کو کوئی نہ کوئی جی چلو نیشنلٹی والا بھی ہو گیا اور اپنے ہاتھ کے نیچے کبھی ہو گیا۔ تو آئی تھنک سم ویئر یہ جو اوورسیز پاکستانی یا یہ نیشنلٹی والا چکر ہے، اس نے بھی ایک فرسٹ کزن میرج کے اندر بہت بڑا امپیکٹ کیا ہے۔ تیسری چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کی یا پالیسی میکرز کی جو تھنک ٹینکس کی نالائکی بھی ہے۔ اگر آپ اس کی دیکھ سکیں تو تھنک ٹینکس کی اس طرح سے کہ کبھی اس ٹاپک کے اوپر کبھی ہوئی بات ہی نہیں ہوئی، کبھی اس کو ہم نے ایسا پرابلم اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ کس طرح سے ہماری فیوچر جنریشن کو امپیکٹ کر رہی ہے۔ سائنٹیفکلی ایک چیز پروف ہے، لیکن اس کے اوپر ایک میگا لیول کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن انیشیٹ نہیں ہوئی، یا پھر اس کے بعد کی بھی کوئی پالیسی نہیں بنی کہ اگر جینیٹک ڈیزیزز بھی ہیں تو اس کو اسکریننگ کی وجہ سے کس طرح سے اس کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ آپ اس کی مثال لے لیں، ایجپٹ کی لے لیں، سعودی عربیہ کی لے لیں۔ اب یہ دو وہ ملک بھی ہیں جو کنزرویٹو سوسائٹی ہیں، جہاں بہت بڑا ٹرینڈ ہے، پرسنٹیج ہے کزن میرجز کی، لیکن وہاں کے اندر اب یہ گورنمنٹ نے کر دیا ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے لیے کچھ سرٹن ٹیسٹ مسٹ کرا دیے گئے ہیں کہ بچوں کے اندر تھیلیسیمیا یا سنڈروم یا کوئی اس طرح کی کوئی بیماری تو نہیں آ رہی۔ پھر اس کے بعد آپ کی پریگنینسی کے دوران بھی مختلف ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے فری ہوتے ہیں۔ پھر ایون بچے کے پیدا ہونے کے بعد بھی ان کا اسکریننگ کی جاتی ہے، اور کیونکہ بہت ساری جو آپ کی ایسی ہیں جینیٹک ڈیزیزیں ہیں، تقریباً 70 سے 80% جو ٹریٹیبل ہیں، جو اگر رائٹ ٹائم کے اوپر آئیڈینٹیفائی کی جائیں، تو نہ صرف گورنمنٹ ایک اویئرنیس لا سکی ہے، بلکہ اس کے بعد اگر جو فرسٹ میرجز ہیں ان کو بھی اس مسئلے کو سارٹ کرنے کے لیے کوئی ہیلتھ وائز بھی کوئی پروگرس نہیں کر سکی ہے۔ میرج کا آف کورس سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ ہماری فیوچر جنریشن یا بچوں کے اوپر آتا ہے کہ بہت ساری جینیٹک ڈیزیزز ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اس کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں، ڈاکٹر رولف جو جرمنی کے بہت مشہور نیورولوجسٹ بھی ہیں اور سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، تو وہ لاہور میں آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ تقریباً 50,000 ایسے لوگ ہیں جن کو تقریباً امیجیٹ قسم کی علاج کی ضرورت تھی، اور مختلف ٹیسٹوں سے انہوں نے وہاں پہ ڈائگنوز کیا کہ تقریباً 15,000 لوگ ایسے تھے کہ جن کو مختلف قسم کی جینیٹک ڈیزیز تھی صرف ایک شہر کے اندر، اور بڑا ایک لمیٹڈ سا سیمپل ہے، پوری پاپولیشن کا سیمپل بھی نہیں ہے، اور تقریباً ان کے مطابق 1.6 ملین جو ہیں تو مختلف میوٹیشن پائے گئے ہیں جو جینیٹک بیماریوں کے لوگوں کے اندر، جو ہائیسٹ ہے، مطلب اگر آپ اس کو ایک میگا لیول کے اوپر لیں تو ہائیسٹ ہوں گے پورے ورلڈ وائڈ کے۔ اس کے علاوہ ان کے اپنی جو انہوں نے رپورٹ پریپیئر کی تو ان کے سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ تقریباً پاکستان میں تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ لوگ ایسا ہے کہ جن کو جینیٹک قسم بیماریاں ہیں۔ کین یو امیجن 20-22 کروڑ کا ملک ہے، اس میں 2-1 کروڑ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جینیٹک پرابلم ہے، اور اس چیز کو ہم سیریس بھی نہیں لیتے۔ ڈاکٹر رولف نے اس کے اوپر مزید یہ بات کی ہے کہ یہ ساری کی ساری بیماریاں، پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ان میں سے 70 سے 80% ایسی ہیں جو کیوریبل ہے، ٹریٹیبل ہیں، جن کے علاج بھی ہیں اور ایکسپینسو بھی نہیں ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے گورنمنٹ کو 2-3 ایسی پروپوز کی ہیں سلوشن کہ جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے یہ کیا کہ اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ جیسے ہی بچے پیدا ہوں ان کا بہت ضروری ہے کہ ان کی اسکریننگ کی جائے، ان کی تمام دیکھا جائے کہ ان کو جینیٹک ڈیزیزز تو نہیں ہیں۔ اس کے لیے کہ آپ کو لیبز چاہیے، کچھ جینیٹک ڈیزیز سینٹر چاہیے، ایکسپرٹیز چاہیے۔ ڈاکٹر رولف کے مطابق انہوں نے جو مختلف پاکستان کے اندر بچوں کو جینیٹک قسم کے ڈیزیزز ہیں ان کے علاج کی دوائیوں کا بھی ایک انالیسس کیا۔ ان کے مطابق تقریباً 90% جو دوائیں ہیں وہ ساری کی ساری جعلی اور بالکل نہ ان کا ایک رانگ وے میں علاج کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں ڈاکٹر ہو گیا، آپ کے فارماسسٹ ہو گئی، تو ویسے بھی ایک مافیا ہے، دے ڈونٹ گیو اے شٹ اباؤٹ پیپل۔ تو اور یہ وجہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بجائے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے۔ وی نو کہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 65-70% شادیاں جو ہیں تو کزن میرجز ہوتی ہیں، تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سٹی کے لیول نہیں تو پروونس کے لیول کے اوپر اس طرح کی جدید قسم کی لیبز کی جائیں، اور ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے کوشش کیا جائے یا ان کو ٹریٹ کرنے کی کیا جائے یا اسکرین کر دیا جائے۔ ڈاکٹر رولف یہ کہتے ہیں کہ ایک نیشنل رجسٹری کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ڈیٹا بیس ہو گورنمنٹ کے پاس، سارے کا سارا ان اسکریننگ کے ریزلٹس ہوں، جو جینوم سیکوینسنگ کرتی ہیں یہ کمپنیاں، سارے کے سارا پتہ کرا سکیں کہ کون کون سی میوٹیشن کن کن فیملیز کے اندر ہیں، اور وہ بہت ہیلپ کرا سکتے ہیں گوئنگ فارورڈ آپ کو ریسرچ کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے علاقے پوٹینشلی ان چیزوں کے مسئلوں کا زیادہ ہیں، اور وہاں پہ کس طرح کی جینیٹک ڈیزیزز بچوں کے اندر ہو سکتی ہیں۔
رائٹ ناؤ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہے, کوئی ڈیٹا بیس بھی نہیں ہے, کوئی فیسلٹی بھی نہیں ہے, اور نہ کوئی آپ کے پاس ایک آدھ سینٹر ہے پورے پاکستان کے اندر جو اس طرح کی اسکریننگ کر سکے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ میں یہ کہوں گا اب لوگوں کو تھوڑا سا خود بھی ایجوکیٹ ہو جانا چاہیے. اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ ایک چیز ٹائپ کریں آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن آ جاتی ہے. تو یو شوڈ بی لٹل بٹ مور ایجوکیٹڈ, پرو ایکٹیو اباؤٹ تھنگس. پہلے تو یہ ہو سکے جتنا اس چیزوں کو اوائڈ کر سکیں وہ بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکے تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس طرح کی اسکریننگ اپنے بچوں کی کراتے رہیں جہاں آپ کو نا یہ کچھ نہ کچھ جتنی بھی اگر اس طرح کی کوئی جینیٹک ڈیزیز ہے تو اس کی آپ کو انفارمیشن بھی ملتی رہے. اس ملک کے اندر تقریباً 60-70% جو ہیں شادیاں کزن میرجز ہوں, جس میں تقریباً 1.5-2 کروڑ لوگ ایسے ہوں جن کے اندر جینیٹک مختلف قسم کے مسئلے ہوں, ڈیزیزز ہوں. اس کو اگر ہم سیریس نہیں لیتے اور ہیوک ہم نہیں لیتے تو آئی ڈونٹ نو ہماری آنکھوں کھولنے کے لیے اور کیا اسٹیٹسٹک ہوں گے. کائنڈلی مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ اس قسم کے سینسٹیو ٹاپک کے اوپر ایک جو آپ کی رائے ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں اور کن کن باتوں کے اوپر آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور کہاں ڈو یو تھنک کہ یار اٹ شوڈ ہیو بین ٹولڈ ان another way. Thank you very much for watching.